ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت مملکت میں ایک مہربان اور نرم دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ خوشی جانتی تھی جب تک کہ وہ دن نہ آیا جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد سنڈریلا اپنے ہی گھر میں نوکر بن کر رہ گئی، صبح سے شام تک صفائی، کھانا پکانا، دھونا، اپنی ظالم سوتیلی ماں اور حسد سے جلنے والی سوتیلی بہنوں کے رحم پر۔ اس کی سوتیلی ماں لیڈی ٹریمین سنگ مرمر جیسی ٹھنڈی تھی، اور سوتیلی بہنیں اینسٹاسیا اور ڈریزیلا ہر موقع پر سنڈریلا کا مذاق اڑانے سے نہ چوکتیں۔ لیکن سنڈریلا کبھی واقعی اکیلی نہیں تھی۔ اٹاری میں اسے دوستی ملی جہاں دوسروں کو صرف تکلیف نظر آتی تھی، چھوٹے چوہوں اور خوش مزاج پرندوں میں جو اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ پھر ایک صبح ایک شاہی قاصد مملکت کے ہر گھر میں آیا۔ شہزادہ ایک عظیم الشان بال کا اہتمام کر رہا تھا۔ مملکت کی ہر کنواری لڑکی کو مدعو کیا گیا تھا۔ سنڈریلا نے امید لگائی، اس نے اپنی ماں کا پرانا لباس ڈھونڈا اور ساری رات اسے سیتی رہی۔ لیکن لیڈی ٹریمین کے اپنے منصوبے تھے۔ اس نے سنڈریلا کو ناممکن کاموں کی ایک لمبی فہرست دے دی۔ جب سوتیلی بہنیں اپنے قیمتی لباس میں خوشی سے چیختی ہوئی گئیں، سنڈریلا کھڑکی میں کھڑی رہی، بگھی کو رات کی تاریکی میں غائب ہوتے دیکھتی رہی۔ لیکن جب امید بالکل ختم ہونے لگی، باغ میں روشنی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ ایک گرم چمچماتی موجودگی آگے بڑھی۔ آنسو صاف کرو میری بچی، تمہاری پری ماں آ گئی ہے۔ اس کی چھڑی کی ایک لہر اور جادو کی ایک جھلک سے کدو ایک چمکتی سنہری بگھی بن گیا، چوہے شاندار سفید گھوڑے بنے اور رات حیرت سے زندہ اٹھی۔ اور پھر سب سے جادوئی لمحہ آیا۔ سنڈریلا کے پرانے کپڑے چاندی اور ستاروں کے لباس میں بدل گئے اور اس کے پیروں میں دنیا کی سب سے نازک شیشے کی جوتیاں آ گئیں۔ ایک بات یاد رہے میری بچی، پری ماں نے آہستگی سے کہا، جادو آدھی رات کو ختم ہو جائے گا، جب گھڑیال 12 بجائے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بگھی شاہی دروازوں سے گزری جو سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ سنڈریلا نے گہری سانس لی اور اس دنیا میں قدم رکھا جس کا وہ صرف خواب دیکھ سکتی تھی۔ موسیقی رک گئی، باتیں دھیمی پڑ گئیں، بال کی پوری محفل سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اس پراسرار خوبصورت اجنبی کی طرف مڑ گئی۔ بھری محفل کے اس پار ان کی نظریں ملی۔ شہزادہ، جس نے بے شمار امیر لڑکیوں کے ساتھ ناچ کر بھی کچھ نہیں محسوس کیا تھا، نے کچھ ایسا محسوس کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے تھاما، اور ایک سنہرے گھنٹے کے لیے وہ یوں ناچے جیسے پوری دنیا صرف انہی دو کے لیے بنی ہو۔ لیکن سورگ میں بھی وقت نہیں رکتا۔ محل میں کہیں ایک گھڑیال بولنا شروع ہوا، 1 2 3۔ سنڈریلا کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ مجھے جانا ہوگا، وہ چلائی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے نیچے، محل کے دروازوں سے باہر، ہر قدم کے ساتھ گھڑیال اور اونچا بجتا جاتا۔ جیسے ہی آدھی رات کی آخری تن بجی، جادو بکھر گیا، بگھی کدو بنی، لباس چیتھڑے بنا، اور سنڈریلا ننگے پیر رات کی تاریکی میں بھاگ گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر شہزادے کو صرف ایک چیز ملی، ایک اکیلی شیشے کی جوتی، چاندنی کو پکڑے ہوئے ایک قید ستارے کی طرح۔ شاہی حکم سے شہزادے نے اعلان کیا، مملکت کی ہر جوان عورت شیشے کی جوتی پہن کر دیکھے، جس کے پیر میں فٹ آئے وہ اس کی دلہن بنے گی۔ پوری مملکت میں وہ گئے، محل سے جھونپڑی تک۔ ہر جوان عورت نے کوشش کی، کوئی بھی نازک شیشے کی جوتی نہ پہن سکی۔ حویلی میں سوتیلی بہنیں اپنی باری کے لیے لڑتے لڑتے ایک دوسرے پر گرنے لگیں۔ اینسٹاسیا نے زور لگایا، ڈریزیلا نے دھکا مارا، کسی کا ایک بھی انگوٹھا فٹ نہ آیا۔ لیڈی ٹریمین نے سنڈریلا کو اٹاری میں بند کر دیا تھا۔ وہ یہ ہونے نہ دیتی، لیکن بند دروازے بھی اسے نہیں روک سکتے جو ہو نہ ہو۔ اس کے چھوٹے دوستوں نے ہار نہ مانی۔ چاک اور گس کسی بھی شہسوار سے زیادہ بہادر تھے۔ سوتیلی ماں کی جیب سے چابی چرا کر سنڈریلا کو آزاد کرانے کے لیے دوڑے۔ سنڈریلا خاموشی سے سیڑھیاں اتری۔ اس کی سوتیلی ماں راستہ روکنے کو آئی، لیکن ڈیوک شاہی قانون کے تحت کسی بھی جوان عورت کو اس کی باری سے نہیں روک سکتا تھا۔ سنڈریلا بیٹھ گئی، ڈیوک گھٹنے ٹیک گیا، اور شیشے کی جوتی بالکل اسی طرح پہن گئی جیسے پوری دنیا میں صرف اسی کے لیے بنی ہو، کیونکہ تھی بھی۔ اور اپنی جیب سے سنڈریلا نے دوسری جوتی نکاری، دوسرے پیر میں پہن لی۔ پری ماں کا جادو ایک آخری بار واپس آیا اور اس کا لباس پھر سے چمک اٹھا۔ شہزادہ کبھی تلاش بند نہیں کرتا۔ جب اس نے اسے دیکھا، واقعی دیکھا، وہ بھاگا، اور جب وہ ملے، شبدوں کی ضرورت نہ تھی، صرف پہچان تھی، صرف خوشی تھی۔ شادی ایسی تھی جو مملکت نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر گھنٹی بجی، ہر پھول کھلا، اور سنڈریلا جو کچھ دن پہلے فرش صاف کرتی تھی، شہزادی بن گئی۔ اور یوں سنڈریلا، مہربان، صابر اور سچے دل والی، اپنا سنہرا انجام پایا، کسی لباس یا جوتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ نیکی آخر میں ہمیشہ اپنا راستہ گھر ڈھونڈ لیتی ہے۔